حضرات میرے ساتھ بھی درود پاک کا ورد کریں۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام۔ اور رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا۔ ابھی سے منہ کھول کے بیٹھنے لگے آپ لوگ؟ ابھی بہت اچھی تقریریں آپ کو سننی ہیں، میں تو کئی بار سنا چکا ہوں، بس جو منفرد طریقے سے سنایا تھا اسے اکٹھا سنا دیتا ہوں، 10-15 منٹ، زیادہ سے زیادہ 20۔ مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے نہیں کیوں اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ۔ اور حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے پڑھا ہے الصلاۃ والسلام، ہے نا؟ اور آخری شعر، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد۔ اس شعر پر تو آپ حضرات ہاتھ اٹھا کر کے اپنی حاضری درج کرا دیجیے گا۔ میرا لاشا بھی پڑھے گا یا رسول اللہ، زندہ باد۔ حضرات ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جامع وجود بخشا، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند اور سورج کی قندیلیں لٹکائی، بڑے بڑے دریا، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، فضاؤں میں تیرتے ہوئے سیارے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، کلیوں کی چٹک، غنچوں کی مہک، چڑیوں کی چہک، دریا کی روانی، موجوں کے طغیانی، ساری کائنات کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، اللہ ہمیں مارنے پر بھی قادر ہے، اللہ ہمیں جلانے پر بھی قادر ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو بناتا ہے تو جو بنانے والا ہوتا ہے وہی اس کا مالک ہوا کرتا ہے۔ کسی کمپنی نے موبائل لانچ کیا، موبائل کا پروڈکٹ تیار کیا، اس کا حق ملکیت کسی اور کمپنی کو نہیں حاصل ہوگا، جس نے اس موبائل کو لانچ کیا ہے وہی اس کا مالک ہوگا۔ اللہ نے ساری کائنات بنائی تو ساری کائنات کا مالک کون ہوگا؟ ہمارا پروردگار ہوگا، ہے نا؟ اور جب کوئی کسی شے کا مالک ہوتا ہے تو اصول یہ ہے کہ مالک شے مملوک میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ ہم نے کرسی بنائی، ہم چاہے تو اس پہ بیٹھے اور چاہے تو اس کو اپنے اوپر بٹھا لیں، ہے نا؟ ہم نے بیل گاڑی بنائی، آج کے زمانے میں تو دیکھنے کو نہیں ملتے، ہم چاہے تو بیل گاڑی پر بیٹھے اور چاہے تو اس کو توڑ پھوڑ کر کے آگ بنا دیں، ختم کر دیں، یہ ہمارے تصرف و اختیار ہے۔ اللہ جل شانہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، جو خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے، اور جو مالک ہوتا ہے وہی شے مملوک میں متصرف ہوتا ہے۔ شے مملوک میں تصرف اور اس میں چینجنگ،
اس میں ملکیت اور اس میں بدلاؤ کا اختیار کسی کو اور نہیں حاصل ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اس شے کے مالک کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ اللہ ساری کائنات کا مالک، تو اس کائنات میں مرضی کس کی چلے گی؟ ہمارے پروردگار کی مرضی چلے گی۔ سورج نکلے گا اللہ کی رضا سے، چاند نکلے گا اللہ کی رضا سے، بارش برسے گی اللہ کی رضا سے، ہوائیں چلیں گی خدا کی رضا سے۔ ساری کائنات کا نظام اور سسٹم اگر چلے گا تو میرے خدا کی مرضی سے چلے گا، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے نا؟ تو ساری کائنات کا نظام خدا کی مرضی سے چلے، مگر کبھی کبھی عقل حیرت میں ڈوب جاتی ہے، ذہن پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انسانی فکر پسو پیش میں پڑ جاتی ہے۔ جب مرضی میرے خدا کی چلتی ہے تو مقام صحبہ میں ڈوبا ہوا سورج واپس کیسے آئے؟ اور کیجئے گا، مرضی خدا کی چلتی ہے تو خدا کی مرضی سے ڈوبا ہوا سورج کبھی واپس نہیں نکلتا، مگر مقام صحبہ میں جب مولا علی کی نماز قضا ہوتی ہے، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے اور ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ عشق رسالت میں جو نماز قضا ہو گئی تھی، میرے سرکار نے اسے ادا بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات آؤ دیکھو، مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کے ایک ذات ہے جو انگلی سے اشارہ کرتی ہے اور چاند دو ٹکڑوں میں بٹ جایا کرتا ہے۔ درخت کو اشارہ کیا، کلمہ پڑھتے ہوئے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا۔ ابو جہل کے مٹھی میں بند کنکریوں کو اشارہ کیا تو کنکریاں کلمہ شہادت پڑھنے لگی۔ بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم نے مردے کو ٹھوکر مارا تو مردہ کلمہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھ گیا۔ جب نظام خدا کا، کائنات خدا کی، سسٹم خدا کا، ساری کائنات کا چلنا پھرنا بند ہونا یہ خدا کی مرضی سے، تو پھر آخر انسان کی مرضی کیسے چل رہی؟ انسان کی مرضی سے سورج واپس کیسے آ رہا؟ انسان کی مرضی سے چاند دو حصوں میں کیوں بٹ رہا ہے؟ انسان کی مرضی سے مردہ زندہ کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی مرضی سے بے موسم کے بارش کیوں آ رہی ہے؟ حضرات اگر اسی کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو بس اس انداز میں سمجھیں کہ انسان جب اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کا پابند بنا دیتا ہے، جب انسان اپنی خواہش کو خدا کے خواہش، خدا کے تابع فرمان کر دیتا ہے، انسان جب اپنے آرزو کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے، اس وقت اس کا مقام یہ ہوتا ہے، اس وقت اس کا رتبہ یہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی منزل یہ ہوا کرتی ہے کہ زبان اس کی ہوتی ہے، بات میرے خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، ہاتھ کی ادائیں میں جانب اللہ ہوا کرتی ہے، پیر اس کے ہوا کرتے ہیں، پیروں کی حرکت یہ میں جانب اللہ ہوا کرتی ہے، دل و دماغ اس کے ہوا کرتے ہیں، اور اس میں خیالات و افکار میرے پروردگار کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ اس مقام پر جب انسان پہنچ جاتا ہے نا تو پھر اسی طرح سے وہ کسی گوشے تنہائی میں اگر زمین کی زینت بن جاتا ہے تو دنیا کے خطے خطے سے پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس جنگل کو بھی منگل میں بدل دیا کرتے ہیں۔ اگیا کی سرزمین کو کون جانتا تھا؟ اگیا کی سرزمین سے کون آشنا تھا؟ آج ہندوستان کا کون صوبہ ہے؟ آج ہندوستان کا کون خطہ ہے؟ آج کون سا علاقہ ہے جو اگیا شریف کو نہ جانتا ہو؟ یہ حضرت خطیب البراہیم کا فیض ہے کہ انہوں نے اگیا شریف کو صرف شریف ہی نہیں بنایا بلکہ ساری کائنات میں اسے درجہ شہرت عطا کر دیا ہے۔ بیٹھ کے جس جگہ پی لے وہی میں خانہ بنے، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ اگر جنگل میں اپنے قدم رکھ دے تو جنگل بھی آباد ہو جایا کرتا۔ حضرات آج حضور خطیب البراہیم کا فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور عرس کو عرس کہا کیوں جاتا ہے؟
اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عرس عربی زبان کا ورڈ ہے اور عرس کے معنی خوشی اور شادی کے ہوتے ہیں، اسی لیے دلہن کو عروس کہا جاتا ہے۔ حضرات یہ شادی، یہ خوشی، یہ عرس بزرگوں کے آراز سے اس کا تعلق کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے مسلمانوں کہ جب تک اللہ والا اس دنیا میں رہتا ہے، شوق دیدار مصطفیٰ میں وہ تڑپتا رہتا ہے، جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے مصطفیٰ کے رخ ناز کی زیارت کے لیے صبح و شام وہ آہیں بھرتا ہے، صبح و شام وہ التجائے کرتا ہے، مگر اس کی دعا بارگاہ رب العالمین میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مگر جب موت کی گھڑی آتی ہے، جب وہ وصال کا وقت آتا ہے اور جب وہ اپنی آخری سانسیں لیتا ہے، وہ وقت اس کی خوشی کا وقت ہوا کرتا ہے، اس کے مسرت کا وقت ہوا کرتا ہے، اس کے شادمانی کا وقت ہوا کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے حضرت بلال حبشی کو، عاشق مصطفیٰ، دیوان مصطفیٰ، جانثار مصطفیٰ، حضرت بلال حبشی کو ساری کائنات جانتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہیں مصطفیٰ کی غلامی حاصل تھی۔ جو مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ حضرت بلال بہت خوب، اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت بلال حبشی ہے، وصال کی گھڑی آئی، نیا نیا کپڑا پہنا ہے نا، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں کنگھی کیا، کپڑے اور جسم کو خوشبو سے معطر کیا۔ بیوی نے دامن پکڑ لیا، سرکار پوری زندگی آپ نے پیوند لگا ہوا کپڑا پہنا، آج آپ نیا کپڑا پہن رہے، کبھی آپ نے اتنا اہتمام نہ کیا، آخر یہ اہتمام کیوں؟ موت کے وقت تو انسان خوف سے تھر تھر کانپتا ہے، موت کے وقت تو انسان موت کے مہیب شکل کو دیکھ کر کے حیرت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مگر آپ کے چہرے پر مسرت کے آثار کیسے، آپ کے چہرے پر خوشی کے نقوش کیسے، آپ کے چہرے پر مسرت کی لکیریں کیسی، اور یہ تیاری کیسی ہے؟ حضرات اس وقت جانثار مصطفیٰ نے، حضرت بلال حبشی نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا، نادان تجھے پتہ نہیں ہے بلال حبشی وصال رسالت کے، وصال رسول کے بعد جس معشوق کے دیدار کے لیے کبھی دمشق گھوما ہے، کبھی عراق گھوما ہے، کبھی حجاز گھوما ہے، کبھی مصر و شام کا چکر لگایا ہے، کبھی کوفہ کی گلیاں چھانی ہے، کبھی بصرہ کا چکر لگایا ہے، جس معشوق کی تلاش میں بلال پوری زندگی بھٹکتا رہا، اب وصال کی گھڑی ہو رہی ہے، اور جب تک وصال نہیں ہوگا اس وقت معشوق سے ملاقات نہیں ہوگی، بس آنکھیں بند ہو جائیں گی، قسمت کا دروازہ کھلے گا اور انشاءاللہ قبر میں رخ مصطفیٰ کا دیدار۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ، جب بچوں میں یہ جذبہ ہے، اللہ واقعی ماشاءاللہ حضور خطیب البراہیم کا فیض ہی تو ہے، ورنہ اتنے بڑے مجمع میں اتنا چھوٹا لڑکا ہے نا، ہم جیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پسینہ آنے لگتا، وہ بیچارہ کیسے کھڑا ہو گیا؟ حضور خطیب البراہیم کے دامن کو اس نے پکڑا ہے، اسے بھی ہمت مل گئی ہے نا۔ اور جو بزرگوں کے بارگاہ کا ہے نا کمزور سے کمزور آدمی ہوتا ہے، وہ بھی دنیا کے بڑے بڑے شہسواروں پر غالب آ جاتا ہے نا۔ کیا نبی جس سے حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم بارگاہ غوثیت کے سگ ہیں اور بارگاہ نظامی کے بھی سگ ہیں، جب تک یہ غلامی کا پٹا گردن میں پار رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ایک دہلی میں نظام الدین تھے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو پورے ہندوستان میں پھیلایا تھا، اور ایک آگیا کے نظام الدین ہے جنہوں نے سنت
काम अलग अलग होता है। अर्ज ये कर रहा था, आला हजरत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तरात रसूलुल्लाह की। इतना यकीन रखो, जब तक मौत नहीं होगी तब तक मुलाकात नहीं होगी। और आज का दिन जो बुजुर्गों के विसाल की तारीख होती है वो उनके मसरत की का दिन होता है, उनकी खुशी का दिन होता है। इसीलिए आज के दिन को उनका उर्स कहा जाता है। गोया कि वो हकीकी दूल्हा उस वक्त ना बने थे जब उनके सर पे फूलों का सेहरा रखा गया था। हकीकी दूल्हा वो उस वक्त बनते हैं जब दीवारों का जम्मे गफीर होता है और कब्र में बैठ के अल्लाह वाले रुखे मुस्तफा का दीदार करते हैं, उस वक्त हकीकी दूल्हा बनता है ना। इस वक्त हुजूर खतीबुल बराहीन रुखे मुस्तफा का दीदार कर रहे हैं और हम आलम तसव्वुर में हुजूर खतीबुल बराहीन के रुखे नाज की ज़ियारत कर रहे हैं हज़रात। और दूसरी चीज, उर्स के इस मुक़द्दस महफिल में आए हैं तो इंशाअल्लाह मग़फ़िरत का परवाना ले करके जाए इंशाअल्लाह ताला। जितना पक्का यकीन होगा उतना ही अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से सरफराज फरमाएगा। बुजुर्गों की बारगाह में उनके चौखट पर आने से मिलता क्या है? सही हदीस शरीफ है, बनु इस्राइल में से एक शख्स था, उसने 99 कत्ल किए थे। कितने कत्ल किए? 99। सही हदीस शरीफ है, मेरे आका फरमाते हैं उसने 99 कत्ल किया। दिल में एहसास नदामत पैदा हुआ, दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई। एक शख्स के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद अर्ज करता है सरकार अगर हम तौबा कर लें तो क्या अल्लाह हमारी तौबा कबूल करेगा? उसने कहा कि तूने क्या किया है? कहने लगा 99 कत्ल किए हैं। कहा तू मेरे यहाँ से जल्दी भाग जा, कहीं अल्लाह का अज़ाब मेरे ऊपर न नाज़िल हो जाए। जा, अल्लाह तेरी तौबा कबूल नहीं करेगा। तो कहा फिर ये 99 का आंकड़ा क्यों रखा जाए, पूरा शतक क्यों ना लगा लिया? भाई 99 के आंकड़े में क्यों फंसा जाए? तलवार निकाली और उस शख्स की गर्दन जुदा कर दी। अब सैकड़ा पूरा, शतक पूरा। अब कुछ देर बाद फिर ठहरा रहा, दिल में एहसास नदामत पैदा हुआ, दिल में शर्मिंदगी का जज्बा पैदा हुआ। एक आलिम दीन के पास पहुंचा, अर्ज किया सरकार पूरा शतक मारा हो, 100 कत्ल किया हो, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या अल्लाह मुझे बख्श देगा? उस वक्त उस आलिम दीन ने कहा ए नादान, तूने 100 नहीं बल्कि अगर हजारों खून किया होता तो मेरा रब इतना रहीम व करीम है कि जो इंसान हजारों खून करके अपने रब की बारगाह में दस्ते नदामत को तराश कर दे, अल्लाह उसे भी अपने दामन करम में समेट लेता है, अल्लाह उसे भी माफ कर देता है। मगर तेरा गुनाह ऐसे माफ ना होगा। खुला आबादी में चले जा, वहां पर एक जमात रहती है जिसे जमातुल तव्वाबीन कहा जाता है, उसके उनके यहाँ चले जा, उनके दर पर चले जा, उनका वसीला बना ले, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमा लेगा। अब ये सफर पे निकला, अभी रास्ता तय किया था आधा, इतने में मौत का फरिश्ता आया। अभी ये रास्ते ही में था, मौत का फरिश्ता आया और आते ही रूह कब्ज कर लिया, बेजान लाश जमीन पर गिरी। इतने में मुसलमानों मौत का फरिश्ता चला गया रूह लेकर के। अब ये जा रहा था अल्लाह वाले के दर पे, जन्नत के फरिश्ते आए, जहन्नम के भी फरिश्ते आए, आपस में नज़ा हुआ। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे कि अल्लाह वालों के दर पे जा रहा था, इसलिए हम इसे जन्नत में लेकर के जाएंगे। जुमले पे गौर करें कि अल्लाह वाले के दर पे जा रहा था, इसलिए हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। आज आप सभी हजरात किसके दर पे आए हो? अल्लाह वाले के दर पे आए हो, जिसकी वलायत में कोई शुबह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला रास्ते में अगर खुदा ना करे मौत हमें आ जाए तो हमारा आना बेबादा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला रहमत के फरिश्ते आएंगे और अपनी आगोश में उठा के हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। जहन्नम के फरिश्ते आए, अल्लाहू अकबर, माशाअल्लाह, बहुत हज़रात। जहन्नम के फरिश्ते आए,
کہنے لگے اس نے 100 قتل کیے، اس کو جہنم میں لے چلو۔ معاملہ پھنسا، جب معاملہ پھنسا اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا زمین ناپ لو، اس کے گھر سے اس کے لاش تک کی زمین ناپ لو، اور اس کے لاش سے اللہ والوں کے در تک کی زمین ناپ لو۔ اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو اسے جہنم کے فرشتے لے جائیں، اللہ والوں کے در سے قریب ہے تو اسے جنت کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں، زمین ناپی گئی، نیت سچی تھی، نیت میں اخلاص تھا، نیت کے اخلاص نے کرشمہ یہ دکھایا۔ جب زمین ناپی گئی تو اپنے گھر کے نہیں بلکہ اللہ والوں کے در سے قریب ملا۔ اللہ والوں کے در سے قربت کی وجہ سے جنت کے فرشتے اسے دولہا بنا کر کے لے جاتے ہیں، جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہم سبھی حضرات راستے میں نہیں ہے بلکہ منزل پر پہنچ گئے، ہے نا؟ آج منزل پر پہنچ گئے ہیں، حضور خطیب البراہین کے دامن کرم میں آ گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی حدیث شریف سے ثابت ہوا جو اللہ والوں کے چوکھٹ پہ جانے کا ارادہ کر لے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے، تو جو اللہ والوں کی چوکھٹ پہ آ جائے بلا شبہ اللہ تعالی اسے جنتی بنا دے گا۔ ہم تو انسان ہیں نا، اشرف المخلوقات ہیں، اگر ایک رذیل جانور اگر اللہ والوں سے محبت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیتا۔ سورہ کہف کھولو، سورہ کہف میں اصحاب کہف ہیں، جب وہ شہر سے ہجرت کرنے لگے تو ساتھ میں کتا بھی ہو لیا، ہے نا؟ کتا ہو لیا، اور جس غار میں اصحاب کہف پناہ لیتے ہیں اسی غار کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے وہ کتا بھی سو گیا۔ اللہ اکبر، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتے کو بھی انسانی شکل ادا کرے گا اور اس کو بھی اولیاء کے در کی رکھوالی کے صدقے میں اللہ اسے بھی جنت میں داخلہ عطا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ تو جانور کا حال ہے، ہم تو انسان ہیں۔ دل میں عقیدت پکی رکھیے، محبت رکھیے، انشاءاللہ تعالی حضور خطیب البراہین کا فیضان ملے گا۔ آخری بات، اللہ والوں کے در پہ آئے نا تو کچھ پیغام لے کر کے جائے، ہے نا؟ ہوتا یہ ہے مسلمانوں، پیر صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ بڑے زور سے مارتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا؟ خطیب البراہین کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کہتے ہیں جناب چھوڑنا تو پکڑنے کے بعد ہوتا ہے نا، آپ نے پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کی نوبت کہاں سے آئے، ہے نا؟ حضور خطیب البراہین کا دامن کیا ہے؟ حضور خطیب البراہین کا دامن کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا رات کے سناٹے میں جب دنیا سو جاتی تھی اس وقت حضور خطیب البراہین اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے تھے اور دل سے تسبیح و تحلیل کرتے تھے، زبان سے ذکر مصطفیٰ کرتے تھے، رات گزر جاتی تھی، حضور خطیب البراہین کا وظیفہ نہیں ختم ہوتا۔ واہ واہ واہ، حضور خطیب البراہین کا دامن، ماشاءاللہ۔ یہی تنویر الاسلام امر ڈوبھا کی مسجد ہے، عینی شاہد نے بیان کیا، زبردست بارش ہو رہی اور سارے طلبہ اور اساتذہ بارش کی شدت کی وجہ سے مسجد میں جانے سے قاصر، مگر جب فجر کی اذان کا وقت قریب آیا کیا دیکھا گیا؟ ایک نہیں تو نظار انسان ہے، ہاتھ میں لالٹین اٹھایا، چھمچھماتی ہوئی بارش میں پانی کو پار کرتے ہوئے گیا اور جا کر کے اس نے لالٹین مسجد کے باہر رکھا اور پھر اللہ کے گھر میں گیا، اذان مسجد کے اندر نہیں دیا، ہے نا؟ ذرا اتباع سنت تو دیکھو، شریعت پر عمل تو دیکھو۔ رات اذان مسجد کے اندر نہیں دیا، بارش ہو رہی ہے اور خطیب البراہین مسجد کے شہر میں کھڑے ہیں اور اذان دے رہے ہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ بارش کے جتنے قطرے گر رہے ہوں گے سب حضور
खतीब उल बराहीन पर निछावर हो। नमाज पढ़िए, ये खतीब उल बराहीन का दामन है, इसे पकड़ने की जरूरत है। सिर्फ नारा लगाने से, जलसा जुलूस कराने से हुजूर खतीब उल बराहीन का फैजान नहीं मिलेगा जब तक आप हुजूर खतीब उल बराहीन का दामन नहीं पकड़ेंगे, है ना। अल्लाह वालों की बारगाह में आओ तो कुछ ना कुछ लेकर के जाओ, और खाली मग़फ़िरत का परवाना ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आप उनका पैगाम, उनकी इबादत, उनकी रियासत, उनकी बंदगी, ये सब भी आप लेके जाया करो। इसलिए कि अल्लाह वालों के दर से इंसान को इबादत का पैगाम मिलता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक मुरीद हाजिर हुआ, अर्ज़ किया हुजूर आप अपना जुब्बा अता कर दीजिए। जुब्बा कपड़ा, कहने लगे क्या करेगा? कहा हुजूर पहन लेंगे तो जन्नती हो जाएंगे, है ना, पहन लेंगे तो जन्नती। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि नादान तू जुब्बे की बात करता है, बायज़ीद तुझे अपने जिस्म की खाल पहना दे तो तू जन्नती नहीं हो सकता जब तक तू बायज़ीद के नक्शे कदम पर नहीं चले। इस पैगाम को आप अपने दिल में नक्श करें। हुजूर खतीब उल बराहीन की जिंदगी का मुताला करें, नमाजी बन जाए, परहेजगार बन जाए, उनके नक्शे कदम पे चले, इंशाअल्लाह आपका आना कामयाब हो जाएगा और आपका आना अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल होगा और हुजूर खतीब उल बराहीन की भी बारगाह में मकबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे और इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला हर साल से निजामी में हम सबकी शिरकत होती रहे। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम ही बैठे हैं माशाअल्लाह।